دینار روتے جا رہے ہیں، پھر وہی فرشتے اترتے ہیں آ کے پھر باتیں کر رہے ہیں کہ وہ 4 لاکھ میں سے ایک کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ مالک بن دینار دوڑ جاتے ہیں، کہنے والوں ذرا یہ تو بتا دو جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ جب اتنا سنا ہے فرشتوں نے کہا تھا ابھی تہجد کا وقت ہونے والا ہے، تو دیکھنا اس والے دروازے سے ایک بندہ آئے گا، اس کے آدھے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوگا اور اس کی زبان پہ تسبیح ہوگی، لبیک اللہم لبیک، جیسے وہ لبیک کی صدا دے گا کعبے سے آواز آئے گی لا لبیک لا لبیک، تو آ گیا ہے لیکن ہم نے تیری حاضری قبول نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر اتنا سنا ہے مالک بن دینار بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں تہجد کے وقت میں ایک شخص آتا ہے، جیسے کہ وہ اندر آتا ہے، نام عبد الرحمن بن شیران ہے، قد لمبا ہے، چہرہ خوبصورت ہے، آنکھیں نیلی ہے، لمبے چوڑے قد کا بندہ ہے، جیسے داخل ہوتا ہے آواز دے کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، جیسی اتنی آواز آئی ہے حضرت مالک بن دینار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عبد الرحمن بن شیران کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار تو نے یہ آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ کہا کون سی آواز؟ کہ تو نے کہا ہے لبیک، ادھر سے آواز آئی ہے لا لبیک، کہا یہ آج بھی یہ میں 7 سال سے سنتا چلا رہا ہوں۔ جیسے اتنا سنا ہے مالک بن دینار کہتے ہیں بتا تو صحیح کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے کہ 7 سال سے یہ صدا تجھے بار بار آتی ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنا سننا ہے مالک بن دینار دوڑ جاتے ہیں، اس نے کہا مالک کدھر جا رہے ہو؟ کہا ڈر لگ رہا ہے تیرے گناہ سے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی سزا میں مجھ کو بھی پکڑ لیا جائے کیونکہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار دوڑ گئے، پھر فجر تک نہیں آئے، فجر میں پھر آئے ہیں نماز کے لیے، جب فجر پڑھ کے جانے لگتے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے ہاتھ پکڑا ہے، کہا مالک بن دینار کہا کیا؟ کہ تیرے پاس کوئی راستہ ہے، کوئی اس کا حل ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بتا ماں کدھر ہے؟ کہا ماں بھی حج کے لیے آئی ہے۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ ایرانی خیموں میں اس کا خیمہ ہوگا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے خیمے کے باہر جا کے کھڑے ہونا، اس کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی صدا آتی ہوگی۔ اللہ اکبر اتنا سننا ہے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا تو نے کبھی ماں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے کہا کئی بار سوچا ہے لیکن ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس ایرانی خاتون کے خیمے پہ لے کر کے آئے ہیں، دروازے پہ آواز دے کے کہتے ہیں عبد الرحمن بن شیران کی امی ہے کیا؟ کیسی اتنا کہا ہے؟ ماں نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، لمبی سانس لے کے کہا ہائے آنے والے تو نے کس کا نام لے دیا ہے؟ اس کا نام آتے میری آنکھ میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اتنا سننا ہے حضرت مالک بن دینار ٹھہر جاتے ہیں، خاموشی کا تالا زبان پہ لگتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے جب تو نے بیٹے کی بات چھیڑ ہی دی ہے آنے والے اندر آ جا۔ حضرت مالک بن دینار اندر جاتے ہیں، جا کے کہتے ماں بتا کیا حال ہے؟ چہرے پہ کپڑا پڑا ہے، آدھے چہرہ کھلا ہے، آدھا چہرہ چھپا ہے، جا کے کہتے ہیں بتا تو صحیح تیرے بیٹے کے نام سے تیری آنکھ کا کیا لینا دینا ہے؟ اللہ اکبر اتنا سنا، ماں نے کہا تھا تجھے کیا بتاؤں، جب اس نے میرے تھپڑ مارا تھا تب میری آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی، آج بھی جب اس کا ذکر آتا ہے میری آنکھ میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ماں تو نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ کہا کئی بار چاہا کہ اس کے لیے دعا کر دو لیکن ہاتھ اٹھتے ہیں، زبان سے دعا نہیں نکلتی ہے، اماں معاف کر دے۔ ماں نے اتنا سنا، کہا وہ کتنا نکما ہے، 7 سال کے بعد بھی وہ خود نہیں آیا ہے، تجھے بھیج دیا ہے۔ جیسے اتنا ماں نے کہا ہے مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے ماں کے آگے ڈال دیا، کہا لے تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے۔ ماں نے اس کو دیکھا ہے، اس نے رو کے کہا ماں معاف کر دے، ماں تو ماں کو کی ہے۔ اللہ اکبر ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور جیسے بدن سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، ماں نے کیا دیکھا ہے بیٹے کا ایک بازو نہیں ہے، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے شہزادے یہ تو بتا دے جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے چاروں ہاتھ پیر سلامت تھے، اب یہ تیرا بازو کیا ہو گیا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران نے رو کے کہا تھا امی جس ہاتھ سے میں نے تیرے تھپڑ مارا تھا میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا ہے، اس لیے کہ جو ہاتھ ماں باپ پہ اٹھتا ہے وہ خدا کو دکھانے کے لائق نہیں ہوا۔ ادھر مارو